جہاں پچھلے 74-75 سال سے چل رہے ہیں نا، ملک کے حالات کی فکر نہ کریں آپ، بالکل ٹینشن لیس ہو جائیں. ان تقریروں سے جو بھی سیاستدان کرتا ہے گھبرایا نہیں کرتے، اور وہ کہتے بھی ہیں عمران خان کے گھبرانا نہیں ہے اور سکون صرف قبر میں ہے. آج وہ جذبات میں ابھی کہہ رہے تھے خطاب کرتے ہوئے چچا وطنی یا کس ایریے میں جو گئے تھے ساہیوال کے، انہوں نے فرمایا کہ جی امپائر کو ساتھ ملا لیں تب بھی ہم انہیں ہرا دیں گے. اچھا، یہ پہلے امپائر کہتے تھے تو لوگ کہتے تھے آپ کوئی اس وقت 2014 میں جب انگلی کھڑی کرتے تھے کہ امپائر آج انگلی اٹھا دے گا کل اٹھا دے گا، پھر وضاحت مانگی گئی تو کہ نہیں میری انگلی اور امپائر کا اشارہ تو اللہ کی طرف تھا. اللہ کی طرف. ٹھیک. اب ان کا کس کی طرف اشارہ ہے؟ انہوں نے ساری بات کھول دی ہے کہ ان کا اصل امپائر کون تھا اور کس کو یہ پکار رہے ہیں کہ آ جا آ جا آ جا، وہی ساری فیسیلیٹیشن دے جا جو پہلے 2018 کے الیکشن تک لانے کے لیے دی گئی تھی. یہ پکار ہے، یہ چیخ ہے. وہ جو گیٹ نمبر 4 سے شیخ رشید صاحب اب واپس ہوئے ہیں نا، جو پہرا دیا کرتے تھے کہ جی یہ سارے وہیں جاتے ہیں کیونکہ وہیں سے وہ بھی آئے تھے، تو انہوں نے خیر آباد کہہ دیا چونکہ آگے سے جواب ہی نہیں آتا تھا کسی کال کا، کسی بھی سوال کا جواب نہیں. تو وہ آج کل دیکھیں، میں ویسے آپ کو خبر بریک کر دوں کہ وہ زیارتوں پہ عراق گئے ہوئے ہیں. شیخ رشید صاحب ٹویٹ نہیں آ رہے 2-3 دن سے، وہ خاموشی سے چلے گئے ہیں، شاید وہاں دعا کرنے گئے ہوں گے اپنے حساب کتاب سے. وہ ورنہ تو پتہ ہے نا آپ کو کہ رونق ہوتی ہے شیخ رشید کی عمران خان سے پہلے تقریر. پھر شاہ محمود نے زور لگایا کہ نہیں میری تقریر آپ سے پہلے ہونی چاہیے اور شیخ اس سے پہلے ہو کیونکہ پھر میں سینئر وائس چیئرمین ہوں. تو یہ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، اریسٹ کسی بھی کی بھی ہو، قانون کے خلاف ہو، وہ غلط ہے، اس کی مذمت ہونی چاہیے اور حکومتوں کو جواب دینا چاہیے. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں ڈرا رہے ہیں دھمکا رہے ہیں، آپ لوگ اریسٹ کر لیا کرتے تھے لوگوں کو، نوٹس دیتے تھے، ابھی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی تھی، چاہے وہ سرکاری افسر ہوں یا سیاستدان ہوں، آپ ان لوگوں کو نیب کے ذریعے اٹھا لیا کرتے تھے. یہ جو میجر شہزاد ابھی تبدیل ہوئے ہیں نا لاہور سے دوسری دفعہ، میں اسی پروگرام میں جب وہ وہاں تھے اور بڑے طاقتور ترین آدمی تھے تو میں کہتا تھا، وہ کہتے تھے کہ بندہ چک لیا کاغذ اسی بنا لیں گے. ان کے سارے ریفرنس اسی لیے خراب ہوئے کہ پیپر نہیں ہوتے تھے، بندے کو اریسٹ کر کے سزا دینی ہونی تھی، ویڈیو بنانی ہوتی تھی، کسی کی تسکین کرتے تھے کہ دیکھ لیں آپ کو جس کا آپ نے حکم دیا تھا وہ کہاں بیٹھا ہے، اور اس کی لائیو ویڈیو سٹریمنگ دیا کرتے تھے کہ بتایا کرتے تھے. یہ اصل میں نا عمران خان صاحب کو وہ ساری چیزیں یاد آ رہی ہیں کہ بھئی اگر یہ میرے لوگوں کے ساتھ شروع ہو گیا تو بندے کو خوف اپنے اندر بھی ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ جب چودھری نثار جو ان کے بہت اچھے دوست تھے 2016 والے دھرنے میں، انہوں نے ان کو صرف پولیس باہر لگائی تھی بنی گالا کے، اور یہ باہر نہیں نکلے تھے. چوتھے دن انہوں نے ڈنڈ پیلنے کی صرف ایک اپنی تصویر جاری کر دی تھی، اور ان کے لوگ باہر مار کھاتے رہے، کوئی شہد لاتا ہوا پکڑا گیا، کوئی کچھ ہوتا گیا، یہ باہر نہیں آئے کسی کے لیے. تو بہادری اتنی ہے، اور اب رانا ثناء اللہ کو پتہ ہے اس بات کا کہ کیا ہے، کتنا خوف ہے، کتنا ڈر ہے. آج اسلام آباد کے سیشن جج نے بہت اچھا کیا. عمران خان صاحب کو خطرہ تھا، وہ اسلام آباد کی عدالت پہ پیش نہیں ہوئے، اور یہ پہلا ہے کہ کوئی ابھی عبوری کچی ضمانت پہ ہو کہ ملک کا وزیر اعظم، ملک کا چیف منسٹر وہ کچی ضمانتوں پہ ہر پیشی پہ گیا، لیکن ایک جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کو آئے بغیر ضمانتیں دی گئی 8 کیسز میں، اور آج وہ جلسے سے بھی خطاب کرنے چلے گئے سیم ڈے پہ. تو تفریق تو موجود ہے نا اس ملک میں کہ کسی کے لیے قانون کچھ ہوتا ہے، کسی کے لیے کچھ ہوتا ہے. مجھے کوئی کسی سے چڑ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو صرف زندہ یہ تازہ ترین مثال آج کے دن کی دے رہا ہوں. یہ نہیں ہوتا تھا. نیب کی عدالتیں کہتی تھی وہ گاڑی میں لیٹ ہے نا تو ان کو لے کے آؤ، جو اس وقت پی ایم ایل این کے لیڈر تھے، کہ جلدی پہنچاؤ انہیں کہ وہ ورنہ ہم کیس فلاں کر دیں گے. ڈھمکا کرتے تھے، دھمکیاں دیا کرتے تھے جج. ان کے ساتھ تو 5-5 ہزار روپے میں ضمانت ہو رہی ہے. تو مسئلہ کس چیز کا ہے؟ ایک دن میں 8 کیسز میں ضمانتیں ہو رہی ہیں. ہاں گورنمنٹ نے بنائے ہیں کیسز، اور رانا ثناء اللہ نے تو آج چیف جسٹس کو کہا ہے کہ جی سو موٹو ہر چیز پہ عمران خان کے لیے ہوتا ہے تو میرے کیس پہ بھی لے لینا، کہ مجھے تو ہیروئن کے کیس میں ڈالا کہ میرے اوپر مطلب کہ سزائے موت ہو جاتی. تو بالکل ایک وزیر داخلہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی دسترت میں ہے، اور وہ پھر بھی چیف جسٹس سے کہہ رہا ہے کہ آپ انصاف کے لیے کر لیں، تو کر لینا چاہیے تاکہ نا یہ برابر انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے، کہ بینچز مختلف نہ بنے، ایک جیسے بنے، وہیں پہ چلا لیں. لیکن آپ کو لانا پڑے گا نا جب آپ کو وزیر داخلہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میرا بھی سو موٹو لے لیں اور پوچھ لیں، یا مجھے ٹانگ دیں یا جنہوں نے غلط کیس بنایا انہیں ٹانگ دیں. کوئی غلط مثالیں نہیں دی رانا ثناء اللہ نے. ان کے ساتھ مشرف کے دور میں بھی بہت برا ہوا تھا. وہ پولیٹیکل ورکر ہے،
اس نے وہ کام نہیں کیا جو عمران خان نے سب کو اریسٹ کر کے کیا. وہ صرف ان کو ڈرا رہا ہے کہ پرچے ہو گئے ہیں, ضمانتیں تو آپ کو کرانی پڑیں گی, خارج کرا لیں. سارے وکیل ہیں, ہائی کورٹس ہیں. دیکھیں نا آج بھی وہ بالکل وہ ہوا نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, ورنہ ضمانت عمران ریاض کی ہو جانی تھی, لیکن وہ پنجاب پولیس کو پتا تھا, انہوں نے ان کو پکڑا ہی پنجاب کی حدود سے, اس لیے وہ کیس نہیں آیا. اب وہ ضمانت وہاں پہ ٹھیک ہے. اس وقت بھی پنڈی میں ان کے جج سن رہے ہیں, شام میں ان کا کیس لگا ہوا ہے. ہمارے کیسر شرادی وہیں پہ موجود ہیں, جو ہوگا ہم وہ فوراً بتائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ فرق آ رہا ہے, اور ذرا تھوڑا بہت چلے گا سسٹم. عمران خان صاحب کو اسمبلی میں شاید آ ہی جانا ہے, تو آ جائیں, پی ایم ایل این کی بھی دوڑیں لگوائیں, پیپلز پارٹی کی بھی لگوائیں, بہتر انداز سے وہاں بیٹھ کے, تاکہ نا ان کو خالی خطاب نہ کرنا پڑے. ہاں جواب وہاں دینا پڑے گا, تو یہاں تو یہ پریس کانفرنس بھی نہیں کرتے کہ رپورٹر کوئی سوال ہی کر لے, وہ تو خطاب کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے ایاز صاحب.